الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ایک صلوات پڑھیں. حضرات گرامی، ایک مومنہ کے 40ویں کی یہ سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے سرکار ختمی مرتبت حضرت رسالت مآب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مشہور حدیث کو تلاوت کیا، اس میں پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ جو اپنے زمانے، اپنے دور، اپنے عہد کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. دیکھیے، ہم آپ جب گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کے دوران بہت سے الفاظ ہماری آپ کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں تو بہت سے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صوتی اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، حروف کے اشتراک کے اعتبار سے قریب قریب ہوتے ہیں، تلفظ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں. بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جب ہم ان الفاظ کو زبان پر جاری کرتے ہیں تو سننے میں ایک سے لگتے ہیں، حروف مشترک ہوتے ہیں، ان کا تلفظ قریب قریب ہوتا ہے. تو ایسے الفاظ جن کا تلفظ ایک جیسا ہو یا جن کے حروف میں اشتراک ہو تو اکثر و بیشتر لوگ ان کا مطلب ایک ہی سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور کے اوپر ایک لفظ ہے جہالت اور ایک لفظ ہے جاہلیت. ایک لفظ ہے جہالت اور ایک لفظ ہے جاہلیت. تو حروف کے اشتراک کے اعتبار سے یہ دونوں لفظ بہت قریب ہیں، صوتی اعتبار سے بھی ان دونوں لفظوں میں مشابہت ہے، تلفظ کے اعتبار سے بھی یہ دونوں لفظ قریب قریب ہیں. تو عام طور پر لوگ جہالت اور جاہلیت کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں، جہالت اور ہے اور جاہلیت اور ہے. جہالت اور جاہلیت کا فرق یہ ہے کہ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں جہالت ہوتی ہے، اور جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں جاہلیت ہوتی ہے. اور کیا علم کا نہ ہونا جہالت ہے اور ایمان کا نہ ہونا جاہلیت ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے اس کے پاس جہالت ہوتی ہے، اور جس کے پاس دین نہیں ہوتا، جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اس کے پاس جاہلیت ہوتی ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اس کا مطلب عرفان امام کا نہ ہونا بے علم ہونے کی پہچان نہیں ہے، بے دین ہونے کی پہچان. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یعنی سب سے اہم عرفان امام ہے کہ مرنے سے پہلے آدمی نے جہاں عبادت کے فریضے کو انجام دیا، جہاں حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں انسان باخبر رہا، وہیں مرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ امام وقت کی معرفت حاصل کی جائے. معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. دیکھیے، ماننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. عام طور پر لوگ ان دو لفظوں میں بھی فرق نہیں کر پاتے اور ماننے اور پہچاننے کو ایک سمجھتے ہیں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو امام کو مانے بغیر مر جائے، فرمایا جو پہچانے بغیر مر جائے. دیکھیں، ماننے کا یہاں کہیں پر کوئی حکم نظر ہی نہیں آتا
کہ اعلان ہوا کن تو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، کیا چاہا؟ میں مانا جاؤں، کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، پہچاننے کی شرط ہے، ماننے کی شرط نہیں ہے۔ جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، پہچاننا اور ہے، ماننا اور ہے، اقرار اور ہے، عرفان اور ہے۔ یہ تصور کہ ہم مانتے ہیں، ہم نے اللہ کو مانا، وہ ہم نے نبی کو مانا، اور ہم نے اہل بیت کو مانا، وہ ہم نے قرآن کو مانا، اور ہم نے کعبے کو مانا۔ عزیزان گرامی، مسئلہ ماننے کا نہیں ہے۔ بھائی پوری ملت مسلمہ میں ادھر جگہیں آئیے، وسیم میاں ذیشان صاحب آ جائیں ادھر، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو دیکھیں پوری ملت مسلمہ میں مسئلہ ماننے کا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا آپ کو ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہم مولا علی کو نہیں مانتے، یا جناب سیدہ کو نہیں مانتے، یا مولا حسن کو نہیں مانتے، یا مولا حسین کو نہیں مانتے۔ مسئلہ اقرار اہل بیت کا نہیں ہے، مسئلہ عرفان اہل بیت کا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مسئلہ اقرار اہل بیت کا نہیں ہے، مسئلہ عرفان اہل بیت کا ہے۔ ایک مسلمان ایسا نہ ملے گا جو یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ مولا علی کو نبی کا داماد سب مانتے ہیں، جناب سیدہ کو نبی کی بیٹی سب مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کو نبی کا نواسہ سب مانتے ہیں، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ سب مانتے ہیں، فاطمۃ و بزت و منی یہ سب مانتے ہیں، مولا علی کل ایمان ہے یہ سب مانتے ہیں، مولا علی مرد میدان ہے یہ سب مانتے ہیں۔ آیہ تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی یہ سب مانتے ہیں، آیہ مودت کی روح سے ان کی مودت واجب ہے یہ سب مانتے ہیں، آیہ مباہلہ میں نبی ان کو لے کے گئے یہ سب مانتے ہیں۔ مجھے ایک کلمہ پڑھنے والے کا نام بتائیے جو اہل بیت کو نہ مانتا ہو۔ بھائی جہاں تک ماننے کی منزل ہے تو سب کے سب اہل بیت کو مان رہے ہیں، سب کے سب آل محمد کو مان رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کسی کلمہ پڑھنے والے سے پوچھئے کہ نبی کے بڑے نواسے کا کیا نام ہے، یا نبی کے چھوٹے نواسے کا کیا نام ہے، تو کوئی آپ کو جواب میں یہ نہیں کہے گا کہ خلیفہ حسن یا خلیفہ حسین، جس سے پوچھے کہتا امام حسن امام حسین۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ کیا عزیزان گرامی، ماننے کا مسئلہ یہ کہ ایک مسلمان نہ ملے گا جو اہل بیت کو نہ مانتا ہو۔ اہل بیت کو نبی کا رشتہ دار سب مانتے ہیں، مصداق آیہ تطہیر سب مانتے ہیں، ان سے مودت کرنا چاہیے یہ سب مانتے ہیں، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ سب مانتے ہیں، بی بی سیدہ نبی کا دل ہیں یہ سب مانتے ہیں، مولا علی فاتح خیبر ہیں یہ سب مانتے ہیں۔ بھائی مانتے سب ہیں۔ نبی نے کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے جس میں سے ایک جنت جائے گا۔ سوال یہ کہ مانتے سب ہیں تو ایک کیوں جائے گا؟ تو ماننے والا نہیں جائے گا، پہچاننے والا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ نکل آئیے۔ دیکھیں اس مسئلے کو بہت سیریس لینا چاہیے، یہ کوئی لائٹلی مسئلہ نہیں ہے۔ انحصار اسی کے اوپر ہے کہ من مات ولم یعرف، جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے۔ روز محشر کے لیے، آخرت کے لیے آدمی کو اپنے سامان مہیا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، عرفان امامت کا مسئلہ شیعت کا مسئلہ نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ اور دیکھیے حدیث موجود ہے کہ جو آخرت کے معاملے میں ہوشیاری برتتے ہیں، جو لوگ آخرت کے معاملوں کو درست رکھتے ہیں، اللہ دنیا کے معاملوں کو درست کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و اہل محمد۔ بھائی جو آخرت کے معاملات ہیں وہ درست رکھنا چاہیے، تو آخرت کے معاملات میں عرفان امام سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اور اقرار امام، عرفان امام کا مطلب ہے امام کو پہچاننا، اس خام خیال کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم مانیں گے وہ نجات ہو جائے گی، ہم اللہ کو مانیں گے وہ جنت مل جائے گی، ہم نبی کو مانیں گے وہ جنت مل جائے گی۔ دیکھیے اگر صرف ماننے پر نجات ہو جاتی تو مکے کا کوئی کافر کافر ہی نہ رہ جاتا۔ میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، بھائی مکے کا کوئی کافر کافر ہی نہ رہ جاتا، اس لیے کہ تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ اعلان اسلام سے پہلے مکے کا ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو پیغمبر کو نہ مانتا ہو۔ بھائی سب کے سب نبی کو صادق بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں،
نجیب بھی مان رہے ہیں، شریف بھی مان رہے ہیں، صاحب کردار بھی مان رہے ہیں، صاحب اخلاق بھی مان رہے ہیں۔ بھائی مکے کا ایک رہنے والا ایسا نہیں جو نبی کو نہ مانتا ہو۔ جب آپس میں جھگڑے ہوتے تھے فیصلے نبی سے کرواتے تھے اور فیصلوں پر سر جھکاتے تھے، اس کا مطلب نبی کو سچا بھی مانتے تھے۔ جب سفر پر جانے لگتے تھے اپنی امانتیں نبی کے پاس رکھواتے تھے، اس کا مطلب نبی کو امین بھی مانتے تھے۔ تو بھائی اعلان اسلام سے پہلے وہ نبی کو صادق بھی مان رہے ہیں، وہ نبی کو امین بھی مان رہے ہیں، وہ نبی کو صاحب کردار بھی مان رہے ہیں، وہ نبی کو صاحب اخلاق بھی مان رہے ہیں۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ یہ جنہوں نے صادق مانا، جنہوں نے امین مانا، جنہوں نے صاحب کردار مانا، ان کو اللہ نے مسلمان نہیں مانا۔ بھائی کفار مکہ صادق بھی مان رہے ہیں، امین بھی مان رہے ہیں، نجیب بھی مان رہے ہیں، مگر ابھی ان کو مسلمان نہیں مانا گیا۔ کیوں؟ کہ صاحب انہوں نے نبی کو صادق مانا، امین مانا، توجہ رکھیے گا، شریف مانا، مگر اللہ کا رسول نہیں مانا۔ ہمارے یہاں انہوں نے نبی کو صادق مانا، امین مانا، شریف مانا، مگر اللہ کا رسول نہیں مانا۔ تو صرف رسول نہ ماننے کی وجہ سے صادق ماننا کام نہیں آیا، صرف رسول نہ ماننے کی وجہ سے امین ماننا کام نہیں آیا، صرف رسول نہ ماننے کی وجہ سے صاحب کردار ماننا کام نہیں آیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر اللہ کا رسول ہونا نبی کا حق ہے۔ ہمارے یہاں توجہ فرمائی کہ نہیں، یہ نبی کا حق ہے۔ اس کا مطلب پیغام دیا گیا کہ خالی فضیلت ماننا کافی نہیں ہے، حق کو ماننا بھی ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، خالی فضیلت ماننا کافی نہیں ہے، حق کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ اب جیسے صادق ہونا نبی کی فضیلت ہے، امین ہونا نبی کی فضیلت ہے، صاحب کردار ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے۔ ویسے ہی مولا علی نبی کے بھائی ہیں، یہ فضیلت ہے، مولا علی نبی کے داماد ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر خلافت ان کا حق ہے، ولایت ان کا حق ہے۔ قانون کیا بنے گا؟ بھائی نبی کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صادق مانا کہ نہیں مانا، امین مانا کہ نہیں مانا، دیکھا جائے گا اللہ کا رسول مانا کہ نہیں مانا۔ ویسے ہی مولا علی کے لیے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نبی کا بھائی مانا کہ نہیں مانا، پوچھا جائے گا علی ولی اللہ مانا کہ نہیں مانا۔ اے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی حق کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ جیسے امین ہونا، شریف ہونا، نجیب ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے۔ ویسے ہی مولا علی نبی کے بھائی ہیں، یہ فضیلت ہے، لیکن ولایت ان کا حق ہے، خلافت ان کا حق ہے۔ بھائی ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، قانون اور معیار یہی ہے کہ خالی فضیلت ماننا کافی نہیں ہے، حق کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ بھائی امین ہونا، شریف ہونا نبی کی فضیلت ہے، مگر رسالت ان کا حق ہے۔ نبی کا بھائی ہونا مولا علی کی فضیلت ہے، مگر ولایت ان کا حق ہے۔ ویسے ہی جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ بطول ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ صدیقہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ طاہرہ ہیں، یہ فضیلت ہے، وہ منصورہ ہیں، یہ فضیلت ہے، مگر باغ فدق ان کا حق ہے۔ اے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ غور فرمائے، فدق ان کا حق ہے۔ تو اب جیسے نبی کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ صادق مانا کہ نہیں مانا، دیکھا جائے گا اللہ کا رسول مانا کہ نہیں مانا۔ مولا علی کے لیے نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی کا بھائی مانا کہ نہیں مانا، دیکھا جائے گا ولایت کو پہچانا کہ نہیں پہچانا۔ ویسے ہی جناب سیدہ کے لیے بھی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی کی بیٹی مانا کہ نہیں مانا، دیکھا یہ جائے گا ان کے حق کو پہچانا کہ نہیں پہچانا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور سنیے گا دانی گرامی، ایک نتیجہ خیز گفتگو ہے۔ فدق ان کا حق ہے، خالی فضیلت کو مان لیا تو ہم مانتے ہیں نہ،
جب تک ان کے حق کا عرفان نہیں ہوگا، حق کو نہیں پہچانا جائے گا۔ اسی لیے خود جناب سیدہ خود جناب سیدہ اپنے حق کے لیے دربار میں گئی اور انہوں نے کہا فدک میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا۔ تو جب جناب سیدہ نے کہا فدک میرے بابا نے مجھے ہبہ کیا تو کہا گیا کہ نبی نے فرمایا تھا نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ کسی کو وارث بناتے ہیں۔ ادھر سے سنائی گئی جھوٹی حدیث تو سیدہ نے سنانا شروع کی قرآن کی سچی آیتیں۔ بھائی ہزاروں مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک نیا نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ ادھر سے سنائی گئی جھوٹی حدیث تو ہماری شہزادی نے سنائی قرآن کی آیتیں۔ اب مجھے بتائیے وہ کون سی آیتیں تھیں؟ بھائی پڑھے لکھے صاحبان علم میں بیٹھے میں، وہ کون سی آیتیں تھیں جو جناب سیدہ نے دربار میں سنائی؟ آیہ تطہیر سنائی، آیہ مباہلہ سنائی، آیہ اطاعت سنائی، آیت غدیر سنائی۔ بھائی قرآن ان کی فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، مگر جناب سیدہ نے دربار میں آیہ تطہیر نہیں سنائی، آیہ مباہلہ نہیں سنائی، آیہ مودت نہیں سنائی، آیت غدیر نہیں سنائی۔ سیدہ نے آیت سنائی وہ ورثہ سلیمان داؤد کہ حضرت داؤد سلیمان کو اپنا وارث بنا رہے ہیں۔ اگر نبی کا وارث نہیں ہوتا تو سلیمان داؤد کے وارث کیوں بن گئے؟ بھائی دیکھیں جناب سیدہ نے آیہ تطہیر نہیں سنائی، آیہ مباہلہ نہیں سنائی، آیہ غدیر نہیں سنائی، آیہ مودت نہیں سنائی، وہ آیتیں نہیں سنائیں جس سے فضیلت ثابت ہے، وہ آیتیں سنائیں جس سے ان کا حق ثابت ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ آیتیں سنائیں جس سے ان کا حق ثابت ہے۔ سمجھایا میں اپنی فضیلت منوانے کے لیے نہیں آئی ہوں، اپنے حق کو پہچانوانے کے لیے آئی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ میں اپنے حق کو پہچانوانے کے لیے آئی ہوں۔ اب دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جناب سیدہ چاہتی تو حدیثیں بھی سنا سکتی تھی۔ فدق کے لیے وہ تو خود سر سے پاؤں تک جو قرآن ہو، اس کے پاس حدیثوں کی کیا کمی تھی؟ وہ چاہتی تو حدیثیں سناتی، لیکن سیدہ نے حدیثیں نہیں سنائیں، سیدہ نے سنائی قرآن کی آیتیں۔ یہ قرآن کی آیتوں کا مسئلہ عزیزو یہ ہے کہ شریعت میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے کافر اور ایک لفظ ہے فاجر۔ اب اس بات کو بہت غور سنیے گا، ایک لفظ ہے کافر، ایک لفظ ہے فاجر۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ تو کافر اسے کہتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو دین سے باہر ہو، جو دین کا اقرار نہ کرے، وہ کہلاتا ہے کافر۔ لیکن فاجر کسے کہتے ہیں؟ فاجر اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے، دین کے اندر ہوتا ہے، مگر پابند شریعت نہیں ہوتا ہے، پابند احکام دین نہیں ہوتا، وہ کہلاتا ہے فاجر، جس کو ہم آپ اپنے لفظوں میں گناہگار کہتے ہیں۔ تو ایک ہے کافر اور ایک ہے گناہگار۔ اب ذرا شریعت سے پوچھئے، پوری توجہ سنیے گا کہ کافر کسے کہا جاتا ہے اور فاجر یعنی گناہگار کسے کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب نماز پڑھنا واجب ہی نہیں، نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں، نماز پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نماز واجب ہی نہیں ہے، نماز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کافر ہے۔ بھئی ایک آدمی کھلم کھلا نماز کا انکار کرے، شریعت کہتی ہے یہ کافر ہے، لیکن ایک آدمی نماز کو واجب مانتا ہے مگر پابندی سے پڑھتا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے گناہگار ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، روزہ واجب ہی نہیں ہے، روزے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، شریعت کہتی ہے کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی روزے کو واجب مانتا ہے مگر پابندی سے روزے رکھ نہیں پاتا، شریعت کہتی ہے گناہگار ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے حج واجب ہی نہیں، شریعت کہتی ہے کافر۔ ایک آدمی حج کو واجب مانتا ہے مگر حج کرنے جا نہیں پاتا، شریعت کہتی ہے گناہگار ہے۔ بھائی جو نماز کو واجب ہی نہ مانے وہ کافر، بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جو روزے کو واجب ہی نہ مانے وہ کافر، جو حج کو واجب ہی نہ مانے کافر۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ نماز کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور روزے کا واجب ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، حج کا واجب ہونا
قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ جو آیت سے ثابت ہو جائے، جو آیت سے ثابت ہو جائے، ارے نہ جانے آپ کا ذہن میرے ذہن سے جڑا ہے کہ نہیں، اس کا انکار کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ بھائی نماز واجب ہے، یہ آیت سے ثابت ہے، روزہ واجب ہے، یہ آیت سے ثابت ہے، تو جو آیتوں سے ثابت ہو اس کا منکر گناہگار نہیں ہوتا، اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ لاکھوں سلام حکمت سیدہ پر، توجہ ہے کہ نہیں، لاکھوں سلام حکمت سیدہ پر کہ جناب سیدہ نے اپنا حق حدیثوں سے ثابت نہیں کیا، قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا کہ بھائی جن قرآن کی آیتوں سے نماز واجب یہ ثابت، روزہ واجب یہ ثابت، اسی قرآن سے فدق میرا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اسی قرآن سے فدق میرا ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ ارے سیدہ نے اپنے حق کو قرآن کی آیت سے ثابت کر کے سمجھایا کہ اب جو انکار فدق کرے وہ گناہگار نہیں کہا جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ صلوات ہے محمد علیہ۔ حق کی معرفت ضروری ہے۔ جناب سیدہ جو گئی وہ اپنی فضیلت کے اقرار کے لیے نہیں گئی تھی، اپنے حق کے عرفان کے لیے گئی تھی۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے، ماننے والے اور ہیں، پہچاننے والے اور ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ بھئی ماننے اور پہچاننے میں فرق ہے، اقرار اور عرفان میں فرق ہے۔ ہم خالی فضیلت کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان کے حق کو بھی پہچانتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ خالی مان لیا اور نجات ہو جائے گی، حدیث خالی ماننے پر نجات ہو جاتی تو واقع مباہلہ نہ ہوا ہوتا۔ یہ جو واقع مباہلہ ہوا یہ کیوں ہوا؟ نصارہ نجران جو آئے وہ نبی کے پاس کیوں آئے تھے؟ مجھے بتائیے موضوع کیا تھا، ٹاپک کیا تھا، کس موضوع پر بحث ہوئی تھی؟ کہ نصارہ کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ کو ماننا چاہیے اور نبی کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ نہیں ماننا چاہیے، یہ موضوع تھا۔ تو موضوع یہ نہیں تھا کہ عیسیٰ کو ماننا چاہیے یا نہ ماننا چاہیے، موضوع یہ تھا کہ انہیں کیا ماننا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ بھائی دیکھیے یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اس میں جو ذکر اہل بیت ہے یہ بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، اور یہ جو آپ صلوات پڑھتے ہیں، صلوات بآواز بلند پڑھا کرے یہ بھی مرحوم کو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ صلوات وہ فضیلت و صلوات وہ عظمت کی حامل ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا اللہم صلی علی محمد، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں خانہ کعبہ گیا تھا حج کرنے، اور جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو وہاں پر مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی۔ تو اس زمانے میں ایسی پرنٹڈ دعا کی کتابیں نہیں ہوتی تھیں چھپی ہوئی، یا تو ذہنوں میں محفوظ ہوتی تھی اور یا مخطوطے ہوتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے میں خانہ کعبہ گیا، وہاں مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی۔ تو امام نے کہا پھر تو نے کعبے میں کیا پڑھا؟ امام نے اس سے پوچھا کعبے میں تو نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا حضرت میں نے وہاں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ اب امام کا جواب سنیے گا، اور مجھے یقین ہے جب خطیبوں کے جملوں پر آپ چپ نہیں رہتے تو امام کی حدیث پر کیوں چپ رہیں گے؟ امام نے کہا تو نے کعبے میں کیا پڑھا؟ کہا حضرت میں نے وہاں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ تجھ سے اچھا آدمی کعبے نے دیکھا ہی نہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ واقع مباہلہ کیوں ہوا؟ کیا یہ موضوع تھا کہ وہ کہہ رہے تھے نہیں حضرت عیسیٰ کو ہم نہیں مانیں گے اور عیسائی کہتے کہ نہیں آپ کو ماننا پڑے گا؟ وہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، مسئلہ یہ تھا کہ کیا مانا جائے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کا بیٹا مانا جائے، اور نبی کہتے کہ نہیں ان کو
اللہ کا نبی مانا جائے. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مانا جائے کہ نہ مانا جائے، مسئلہ یہ تھا کہ انہیں بیٹا مانا جائے یا اللہ کا نبی مانا جائے. یہاں بھی 1400 برس سے مسئلہ یہ نہیں کہ مولا علی کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ پہلا مانا جائے کہ چوتھا مانا جائے. صلوات بھیجے محمد یہاں بھی مسئلہ یہی ہے. تو مجھے بتائیے وہاں کیا ڈیسیجن ہوا، وہاں کیا فیصلہ ہوا؟ نصارہ نجران کہتے کہ انہیں خدا کا بیٹا ماننا چاہیے، اور پیغمبر کہتے نہیں انہیں اللہ کا نبی ماننا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں صاحب وہ تو بیٹے ہیں. نبی نے کہا کیا دلیل ہے ان کے بیٹے ہونے کی؟ کہا ان کے کوئی باپ نہیں تھا. تو نبی نے کہا اگر باپ نہ ہونا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو تم نے جناب آدم کو کیوں چھوڑ دیا؟ آدم کے بھی تو باپ نہیں. اچھا وہ عیسیٰ کے کم سے کم ماں تو ہیں، آدم کے تو نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں. مطلب یہ تھا کہ اگر یہی بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو عیسیٰ 50% بیٹے ہیں، آدم تو 100% بیٹے ہیں. تو انہوں نے اپنی دلیلیں پیش کی، پیغمبر نے اپنی آیتیں سنائی. نتیجہ کیا نکلا کہ خدا کا بیٹا مانا جائے یا نبی مانا جائے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کا نبی مانا جائے گا، بیٹا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا ہونا عیسائیوں کی روایت سے ثابت ہے، اور عیسیٰ خدا کے نبی ہیں یہ قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے. اس کا مطلب روایتوں کی بنیاد پر اقرار نہیں ہوگا، آیتوں کی بنیاد پر اقرار ہوگا. ہم نے بھی جو اہل بیت سے مودت کی تو روایت کی بنیاد پر محبت نہیں کی، آیہ مودت کی وجہ سے مودت کی. ہم نے جو اہل بیت کو معصوم مانا تو روایت کی وجہ سے نہیں مانا، آیہ تطہیر کی وجہ سے مانا. جو مولا علی کو ولی مانا تو روایت کی وجہ سے نہیں مانا، آیت غدیر کی وجہ سے مانا. صلوات بھیجے محمد. کیونکہ اگر صرف کرام اگر سے روایت کی بنیاد پر مانا جائے گا تو اقرار ہوگا، اگر آیت سامنے ہوگی تو عرفان ہوگا. ماننے اور پہچاننے میں فرق ہے. خالی فضیلت کو مان لینا کافی نہیں ہے، ان کے حق کو پہچاننا بھی ضروری ہے. اور عزیزان گرامی جہاں ولایت ان کا حق ہے، جہاں عصمت ان کا حق ہے، مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، وہیں ان کا ایک حق اور بھی ہے. اور وہ حق یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ سنو جو 3 باتوں کا انکار کر دے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے جو 3 باتوں کا انکار کر دے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے صاحبان علم طلاب کرام تشریف فرما ہیں. فرمائے جو 3 باتوں کا انکار کر دے، لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. امام کی حدیث ہے کہ جو 3 باتوں کا انکار کر دے، لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی بات ہے معراج رسول. جو یہ کہے کہ پیغمبر کو معراج نہیں ہوئی تھی اور وہ معراج پر نہیں گئے تھے، فرمایا لیسا من شیعتنا، معراج کا انکار کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہوتا. پوچھنے والے نے پوچھا دوسری بات، فرمایا قبر کے سوال و جواب. جو یہ کہے کہ نہ قبر میں سوال ہے نہ جواب ہے، نہ منکر ہے نہ نکیر ہیں، نہ مبشر ہے نہ بشیر ہے، فرمایا لیسا من شیعتنا، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تیسری بات، فرمایا ہمارا حق شفاعت. جو یہ کہے کہ ہمیں بخشوانے کا حق نہیں ہے، فرمایا وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سنیے گا عزیزان گرامی، آخری منزل ہے کہ یہ شفاعت بھی آل محمد کا حق ہے. جیسے ولایت ان کا حق ہے ویسے ہی شفاعت ان کا حق ہے. فرمایا جو یہ کہے کہ ہمیں بخشوانے کا اختیار نہیں، بخشوانے کا حق نہیں، فرمایا لیسا من شیعتنا، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں. فرمایا جو معراج کا انکار کرے ہمارا شیعہ نہیں،
جو قبر کا انکار کرے ہمارا شیعہ نہیں، جو شفاعت کا انکار کرے ہمارا شیعہ نہیں۔ بھائی منکر معراج، منکر قبر، منکر شفاعت شیعہ نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ ایک ہی ہے بھائی، منکر معراج، منکر قبر، منکر شفاعت شیعہ اس لیے نہیں رہتا کہ معراج میں ہے آواز علی، بھائی معراج میں ہے آواز علی، قبر میں ہے آمد علی، شفاعت میں ہے اختیار علی۔ ارے ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ شفاعت ان کا حق ہے جس کا لوگ بڑی آسانی سے انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کیسے بخشے جائیں گے، آنسو پہ کیسے جنت مل جائے گی، اور رونے سے کیسے بخشش ہو جائے گی، اور عزاداری سے کیسے بخشش ہو جائے گی۔ یہ بڑا آسان ہے اپنے منہ کے جہنم کو کھول دینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ دیکھیں گفتگو کرنا، بحث کرنا، سوال کرنا بری چیز نہیں ہے۔ سوال کرنا تو بہت ضروری ہے۔ سوال کرنا، کوئی دماغ میں سوال آیا، ہم نے مجلس پڑھی، آپ کے دماغ میں سوال آیا، بسم اللہ کیجئے، خوب کیجئے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ علم کے دروازے پر ایک تالا پڑا ہوا ہے، جب تک وہ تالا نہیں کھلے گا علم نہیں ملے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ تالا کیسے کھلے گا؟ کہ وہ چابی سے کھلے گا۔ کہ اس تالے کی چابی کیا ہے؟ فرمایا سوال کے، علم کے دروازے کے تالے کی چابی ہے سوال کرنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سوال کرنا بری بات نہیں، انکار کرنا کہ فوراً سنا صاحب کیسے عزادار کیسے بخشے جائیں گے، وہاں صوبہ جنت کیسے مل جائے گی؟ تو بحث کیجئے، مگر بحث کی ایک رینج ہے۔ میں نے کچھ کہا، بحث کیجئے۔ اس خطیب نے پڑھ دیا، بحث کیجئے۔ ایک شاعر نے شعر کہہ دیا، بحث کیجئے۔ بھائی بحث کی رینج ہے۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، بحث کیجئے۔ مگر جب بات یہ آ جائے کہ آیت نے کہا، نبی نے کہا، امام نے کہا، تو بحث نہ کیجئے، سر جھکا کے تسلیم کر لیجئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ شفاعت ان کا حق، انہوں نے کہا ہم بخشش کرائیں گے۔ کہ صاحب خالی یہ پڑھ کے خوش کر دیا جاتا ہے، بس آخری بات ہے، بھی ایک مجلس مجھے مفتی گنج میں اور پڑھنا ہے۔ کہ صاحب یہ پڑھ کے خوش کر دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ مولا علی قبر میں آئیں گے اور مولا علی بچائیں گے اور مولا علی بخشوائیں گے، اور باتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ کیا نہیں پڑھا جاتا ہے؟ کہ صاحب روایتوں میں یہ بھی تو ہے کہ قبر میں سانپ آئیں گے اور قبر میں بچھو آئے گا اور قبر میں عتاب ہوگا اور قبر میں عذاب ہوگا۔ تو یہ سب نہیں پڑھا جاتا، یہ نہیں بتایا جاتا لوگوں کو، خالی یہ پڑھ کے خوش کر دیا جاتا ہے کہ مولا علی قبر میں آئیں گے۔ یہ بھی تو پڑھیے کہ قبر میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، تو کیوں پڑھیں؟ صاحب امام نے کہا ہے، تو دیکھیں امام کے قول کو سمجھنا ہنسی مذاق نہیں ہے، لیکن ایک تو معصوم کا قول ہے، دوسرے اردو میں نہیں عربی میں ہے۔ ارے جو میر انیس کی اردو نہ سمجھ پائیں وہ جناب امیر کی عربی سمجھیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ارے میر انیس تو میر انیس، میر تقی میر کہہ کے چلے گئے کہ وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ میر تقی میر، وہ میر تقی میر کے سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ یہ عجیب مقدر ہے میر تقی میر صاحب کا، کہہ رہے سرہانے میر کے آہستہ بولو، حالانکہ ان کی قبر ریل کی پٹریوں کے بیچ میں بنا دی گئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی آپ کے سٹی اسٹیشن کی بات ہے۔ تو میر تقی میر نے کہا کہ وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر، وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں۔ آج تک دنیا بیٹھی سوچ رہی کہ میر تقی میر کیا کہہ گئے۔ غالب کہہ کے چلے گئے کہ نقد فریادی ہے کس کی؟ شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ آج تک دنیا میر تقی میر کی غزلیں سمجھ نہیں پائی، غالب کے شعر سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ عجیب بات ہے کہ غالب کے اشعار سمجھ میں آئے نہیں، غالب کل غالب کا کلام سمجھیے گا۔ بھائی میر کی غزلیں پلے پڑی نہیں، جناب امیر کا کلام سمجھیے گا۔
سنیے میں بھی مولا علی کا ایک قول سنا رہا ہوں اور نہج البلاغہ سے سنا رہا ہوں. مولا علی نے کہا دیکھو ہرگز ہرگز عورت کی بات نہ ماننا. یہ نہج البلاغہ میں ہے کہ عورت کی بات نہ ماننا. اگر صحیح بات مان لو گے تو وہ غلط بات بھی منوائے گی. تو میں نے کہا صاحب اب ملا اپنے مطلب کا قول کہ مولا علی نے کہا عورت کی بات نہ ماننا. صرف اتنا سا پڑھ لیا کہ عورت کی بات نہ ماننا, یہ نہیں دے گا کہ کس عورت کی بات نہ ماننا. صلوات ہے جب محمد خالی اتنا سا پڑھ لیا کہ عورت کی بات نہ ماننا. اور ہمارے ایک دوست تھے جو اپنی والدہ کے بڑے مطیع و فرما بردار تھے. ہم نے ان سے کہا کہ سنا تم نے مولا علی نے کہا ہے کہ عورت کی بات نہ ماننا. وہ کہا اچھا مولا نے کہا ہے. میں نے کہا جی نہج البلاغہ میں ہے پڑھیے. مولا علی نے فرمایا عورت کی بات نہ ماننا. وہ اپنے گھر گئے, ان کی والدہ نے کہا بیٹا یہ دوا ختم ہو گئی ہے لے آنا. انہوں نے ہاتھ جوڑے کہا اماں رات میں 2 بجے جو کہتی تھی میں کرتا تھا, لیکن آج سے آپ کچھ کہیے گا نہیں, لیکن آج سے میں کچھ کروں گا نہیں. کہا خیریت؟ کہا مولا علی نے کہا عورت کی بات نہ ماننا. کیا سنا آپ نے؟ آپ بھی تو عورت ہیں, بتائیے کیا جواب ہے؟ کا جواب ایک ہی ہے, یہ عورت ہے مگر ماں بھی تو ہیں. یہ عورت ہے مگر ماں بھی تو ہیں. تو جیسے عورت اگر ماں ہوتی ہے تو مطلب بدل جاتا ہے, ویسے مرنے والا محب علی ہو تو قبر کا قانون بدل جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد. اللہ کی عدالت کے خلاف ہے, خالی قول پڑھ لیا اتنا. ارے عقل کاہے کو دی ہے؟ اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے, خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے, منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے, جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام صاحبان عقل و شعور کے لیے آیا ہے. کہا بچھو آئے گا سانپ آئے گا, کیوں آئے گا بھائی؟ محب علی سو رہا ہے, کوئی رو تھوڑی رہا ہے جو آئے گا. قبر ہے, کوئی غار تھوڑی ہے جو آئے گا. اچھا آئے گا آئے گا آئے گا, کلے چروانا ہوں گے تو آئے. صلوات ہے محمد. مولا علی نے فرمایا ہم آئیں گے, ہم آئیں گے, ہم آئیں گے. عزیزان گرامی قبر کی منزل سخت ہے, اتنی سخت کہ ناصری مرحوم نے کہا کہ ناصری قبر پر عبرت کے لیے لکھوا دو, طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی نے. بڑی خطرناک منزل ہوتی ہے قبر کی, مگر ہم آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں دولت ملی, ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. ہمیں عزت ملی, ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. ہمیں نیک اولاد ملی, ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. ہمیں رزق حلال ملا, ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. سب سے زیادہ اللہ کا شکر اس لیے ادا کیجئے کہ ایک ایسی ماں مل گئی جو ذریعہ محبت اہل بیت بن گئی. ایسی ماں مل گئی جو ذریعہ محبت جناب امیر بن گئی. اس لیے کہ یہ قبر کی بھی سخت منزل. وہ ناصری تھے جنہوں نے کہا کہ ناصری قبر پر عبرت کے لیے لکھوا دو, طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی میں. احمد صاحب لکھنوی نے فرمایا کہ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی, اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے. فرمایا کہ ہم آئیں گے, ہم. عزیزان گرامی ہو, یہ ان کا حق ہے, آنا بخشوانا یہ ان کا حق ہے. جیسے ولایت ان کا حق ہے, عصمت ان کا حق ہے, ویسے شفاعت کرنا چاہنے والوں کی بخشش کرانا یہ بھی ان کا حق ہے. یہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے. اگر یہ انکار کیا جائے کہ صاحب وہ نہیں بخشوائیں گے, آپ کیسے بخشے جائیں گے, تو دیکھیے ہم بخشے جائیں گے یہ ہمارا حق نہیں ہے, وہ بخشوائیں گے یہ ان کا حق ہے. ہم جو بخشے جائیں گے تو ہم اپنی بنیاد پر نہیں بخشے جائیں گے, ان کی بنیاد پر بخشے جائیں گے. ہم بخشے جائیں گے یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے, وہ بخشوائیں گے یہ ان کا وعدہ ہے. من بکا علی الحسین وبکا و تبا کا وجبت لہ الجنہ, کہ جو رو یا رلائے یا رونے والے جیسے صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے. ہم نے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کیا ہے, ہمارا جنت جانا واجب نہیں ہے, ان کا ہمیں جنت لے جانا واجب ہے. بس عزیزوں
گفتگو تمام ہوئی. اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے شوہر، ان کے بیٹوں بیٹیوں، ان کے بھائیوں کو سب کو توفیق صبر عطا فرمائے. دیکھیے بڑی دولت ہوتی ہے، ہر رشتے کا نعم البدل ہے، لیکن ماں وہ رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں. ایک ایسا رشتہ ہے کہ امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا. دیکھیے جو ہم آپ آج محبان اہل بیت میں شمار کرتے ہیں اپنے کو، یہ ہماری محنت کی وجہ سے نہیں، ہمارے ماؤں کے دودھ کی طہارت کی وجہ سے. ہر قوم کی مائیں اپنے بچوں کے ساتھ نیکیاں کرتی ہیں، لیکن ہم اپنی ماؤں کی جتنی قدر کریں وہ قدر کم ہوگی. اگر زندہ ہوں تو جتنی خدمت کریں وہ خدمت کم ہے، اگر مر گئی ہوں تو جتنا ایصال ثواب کریں وہ ایصال ثواب کم ہے. اس لیے کہ ایسی مائیں کسی قوم میں نہیں ہوتی. ہر قوم کی ماں اپنے بچے کو دولت و صحت دے کے جاتی ہے، ہماری مائیں ہمیں عشق آل محمد دے کے جاتی ہیں. یہ جو مولا علی کا نام آیا اور آپ خوش ہو گئے، یہ آپ کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کی ماؤں کے شیر کی طہارت کی وجہ سے. اور یہ جو ایک مظلوم کا ذکر آنے سے پہلے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. یہ جو مولا حسین کا نام آیا، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین، ہائے حسین. یہ جو نام حسین پہ آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں، یہ بھی ماؤں کی وجہ سے ہماری. کہ جناب عباس کا نام آیا وہ ہاتھ ماتم کو بے چین ہونے لگے. جناب علی اکبر کے مصائب سنے اور دل میں درد کے نیزے چبھنے لگے. جناب علی اصغر کے مصائب سنے اور زبان پر احساس کے کانٹے پڑنے لگے. یہ سارا کریڈٹ ماؤں کو جاتا ہے، یہ سب کچھ ماؤں کو جاتا ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے پورے گھر کو، ان کے بھائی کو، تمام افراد کو توفیق صبر عطا کرے. یقیناً عزیز کا دنیا سے چلا جانا باعث غم ہوتا ہے، لیکن یہ بھی احسان مجلس سرکار سید الشہداء ہے کہ ان مجلسوں کی وجہ سے دل کو ڈھارس مل جاتی ہے کہ ہم اپنے غم میں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے غم میں اتنے شریک ہیں. اللہ نہ کرے کہیں لاشیں پڑی ہوں کوئی تنہا ہو جائے، اللہ نہ کرے کہیں میتیں پڑی ہوں اور کسی کے پاس کوئی پرسے کو نہ آئے. آوازیں بلند ہیں آپ، بس 2-4-5 منٹ مجلس تمام ہے. دیکھیے یہ جو پرسا ہوتا ہے، یہ جو تعزیت ہوتی ہے، یہ شریعت کا حکم تو ہے ہی ہے، یہ شرافت بھی ہے، شرافت بھی ہے. جہاں جہاں شرافت ہوتی ہے وہاں وہاں پرسا دیا جاتا ہے، تعزیت دی جاتی ہے. اس میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے، اس میں دھرم اور ریلیجن کی بھی قید نہیں ہے. ہر مذہب کا آدمی تعزیت دیتا ہے. کچھ قانون شریعت کے ہیں اور کچھ قانون شرافت کے ہیں. ہم جو کربلا پر روتے ہیں تو اس لیے روتے ہیں کہ کربلا میں صرف شریعت کے قانون پامال نہیں کیے گئے، کربلا میں شرافت کا قانون بھی پامال کر دیا گیا. شرافت کا ایک قانون یہ ہے کہ جس کے گھر میں موت ہو جائے لوگ تعزیت کو آتے ہیں. کربلا میں یہ قانون بھی یوں پامال ہوا کہ مجمع تو بہت آیا مگر بیٹے کو تعزیت دینے کے لیے نہیں آیا. کوئی ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا رہا ہے، کوئی پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، کوئی یتیمہ کے تماچے مار رہا ہے. اللہ. اور اگر ذرا سا آپ دل سخت کیجئے تو میں ایک بات پڑھوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اللہ نہ کرے کبھی یہ منظر نظر آئے، لیکن یہ چونکہ ہوتا رہتا ہے تو یہ نظر بھی آتا ہے. ایک منظر ہوتا ہے کہ اگر آپ خاص کر کے ہائی وے پہ گئے، کسی ہائی وے پہ آپ چلے جا رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہائی وے پہ، اور آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا جام لگا ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو اگر آپ دل مضبوط کر کے 5 منٹ رک جائیے تو آپ کو ایک شرافت کا قانون نظر آئے گا. کوئی آدمی مر گیا ہے، کسی کی لاش کنارے پڑی ہے، اب وہاں پر دھرم کا بندھن بھی نہیں ہوتا، وہاں مذہب کی قید بھی نہیں ہوتی. مرنے والے کا مذہب کیا ہے، دھرم کیا ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں. اگر آپ 5 منٹ رک جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر نہیں گزرتی کہ کوئی نہ کوئی آتا ہے اور ایک چادر لاش پہ ڈال کے چلا جاتا ہے. کیا سنا حضران گرامی، یہ شرافت کا قانون ہے کہ کسی کا لاشا بے چادر نہ رہے. ہائے میرا حسین مظلوم، وہاں کیسی چادر ڈالنا، وہاں تو کوئی کرتا اتارے لے رہا ہے، کوئی امامہ لوٹے لیے جا رہا ہے، کوئی پاؤں کی نالیں لیے جا رہا ہے. ایک بہن درے خیمہ پہ کھڑی ہے، او پہ سرے ساتھ، ارے میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے. شرافت کا بس عزیزو 2 منٹ مجلس تمام، ایک مرحومہ کی مجلس ہے اسی تقاضے کے ساتھ. شرافت کا قانون. پھر دیکھیے ہمارے لکھنؤ میں
ایک بڑی تہذیب باقی ہے کہ انتقال کے موقع پر عمومی طور پر مومنین کیا اور خصوصی طور کے اوپر یہ علماء کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی عالم دنیا سے چلا جائے، انتقال ہو جائے، تو اس شہر میں اختلافات کے باوجود پوری قوم کم سے کم جنازے میں اکٹھا ہو جاتی ہے۔ یہ قانون ہوتا ہے شرافت کا، اور کم سے کم انتقال سے لے کے 40ویں تک پوری قوم صبح و شام اس عالم دین کے گھر آتی جاتی رہتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے یتیموں کو احساس نہ ہو کہ باپ کا سایہ سر سے چلا۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس کے باپ کا نام 5 اذانوں میں لیا جاتا ہو، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جناب سیدہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا کہ جب باپ دنیا سے گیا تو دنیا پورا مدینہ آگے دروازے پر بیٹھا رہتا، مگر مجمع تو آیا مگر تعزیت کے لیے نہیں۔ کوئی دروازہ گرانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی گھر جلانے کے لیے آ رہا ہے۔ بیٹی مرثیہ پڑھ رہی ہے صبح علیہ مصائب اللہ والنہار۔ یہ شرافت کے قانون تھے جو پامال کیے گئے۔ ایسا پامال کیا گیا، بمجلس تمام ہے، ایسا پامال کیا گیا یہ قانون کہ جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب سے میری شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرا، میں نے ان کو داہنے ہاتھ سے تسبیح پڑھتے نہیں دیکھا۔ کہا وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھیں، کہا میں نے دیکھا نماز شب میں وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ دروازہ جو جلا کے گرا دیا گیا، آپ اس دروازے کے پاس آتی تھیں اور جلی ہوئی لکڑیاں نکالتی تھیں اور سون کے روتی تھیں۔ فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا بی بی یہ جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں سون کے روتی کیوں ہو؟ تو کہا فضہ مجھے ان لکڑیوں میں اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی۔ کہا مجھے اپنا بچہ محسن یاد آتا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، موتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، جنازے ہر گھر سے نکلتے ہیں، مگر جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے 1 سال 1.5 سال 2 سال بعد اسی گھر سے بارات بھی نکلتی ہے۔ جس گھر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں اسی گھر سے ہنسنے اور قہقہوں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ مگر ہائے خانہ جناب سیدہ بھائی یہ بات یاد رکھیے گا کہ سیدہ بیٹھی ہیں اور جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں سون کے رو رہی ہیں۔ اب یہ ہوا تھا ایک بار، یہ ہو جاتا، اس کے بعد کوئی منظر نظر نہ آتا، مگر تاریخ کہتی ہے 50 سال گزرے تھے کہ اسی گھر میں ایک بی بی اور آ گئی، جس کی مانگ کربلا میں اجڑ گئی تھی، جس کی گود کربلا میں ویران ہو گئی تھی۔ نام ام رباب تھا، جس کا اصغر کربلا میں مارا گیا تھا، اور وہ سیدہ کی بہو تھی، جناب سیدہ کی بہو۔ اب لٹا ہوا گھر آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہو گھر آئے گی نا، اپنے شوہر کے گھر آئیے، وہ اسی گھر میں جس پہ جناب سیدہ جلی ہوئی لکڑیاں نکال کے اپنے محسن کو یاد کر کر کے سنتی۔ 50 برس بعد سیدہ کی لٹی ہوئی بہو اسی گھر میں آئی۔ کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ جب جناب ام رباب دنیا سے چلی